مسجد نبوی کا یہ مینارہ ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں زرہ پہن رہے تھے اور ہتھیار اٹھا چکے تھے، تب کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک نبی کی شان نہیں کہ زرہ پہن لے اور ہتھیار اٹھا لے، تو جب تک جنگ میں شریک نہ ہو یہ ایک نبی کو شوبھا نہیں دیتا۔ سامعین کرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے جب چلے تو مسجد زرع کی طرف چلے۔ بتایا جاتا ہے غالباً مسجد زرع ادھر ہے۔ جب یہاں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ 1000 لشکر موجود تھا، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو مدینے کے باہر لڑائی ہو رہی ہے، اور مدینے کے باہر لڑائی لڑنا گویا کہ خودکشی کرنا ہے۔ تو اس 1000 لشکر میں 300 منافق قسم کے لوگ تھے۔ ان 300 منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس میں جو 700 صحابہ کرام بچے تھے، وہ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اب وہ مایوس ہونے لگے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، قرآن پاک کی کچھ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کی۔ تب صحابہ کرام پھر جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے رگوں میں ایمان لہلہا اٹھا۔ پھر وہ تمام صحابہ کرام جو 700 صحابہ کرام تھے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، عبداللہ بن زبیر، حضرت حنظلہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، جبکہ خود بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے، آئے۔ یہاں آنے کے بعد سے یہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا، یہ میدان جنگ تھا اس وقت، یہ جنگ کا میدان تھا، یہیں پر جنگ ہوئی تھی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو منتخب کیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بھی حالت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو 50 صحابہ کرام تھے اس پہاڑ پر آ کے تعینات ہو گئے۔ یہ دیکھیں پہاڑ، اسی پہاڑ کو رومال پہاڑ کہتے ہیں، یہ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد سے یہ سامنے جنگ ہونی شروع ہو گئی۔ یہ جو جنگ کا میدان ہے، یہ دیکھیں، یہی وہ جنگ کا میدان ہے۔ یقیناً اسے دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ موقع فراہم کرے۔ جب یہاں جنگ ہونے لگی اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کرنے لگے، تو اس پہاڑ پہ جو صحابہ کرام موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ چلو ہمیں ان مسلمانوں کی مال غنیمت اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے، جبکہ اس بات پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑی سختی سے منع کیا۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا، یہ حکم اس وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا۔ اب تو جنگ فتح ہو گئی ہے، اب تو کسی بات کا کوئی خطرہ بھی نہیں، لہذا وہ صحابہ کرام جس میں سے 50 میں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ دیکھیں، یہ سامنے جبل احد پہاڑ ہے، ادھر سے آنے کا کفار کا کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ ادھر سے پہاڑ ہے اور ادھر سے جگہیں خالی تھی، یہ پیچھے کی طرف سے۔ جب وہ تمام صحابہ کرام نیچے اترے تو حضرت خالد اور حضرت ابو سفیان، وہ اس وقت کا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے موقع دیکھا تو پھر، جبکہ وہ مایوس ہو کر کے جا رہے تھے، جب انہوں نے موقع دیکھا پھر دوبارہ حملہ کیا۔ میرے بھائی، وہ عجیب منظر تھا، وہ بہت ہی خطرناک منظر تھا۔ جب انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو فوراً
پہلے تو ان لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں جنگ ہوئی، بہت خمسان لڑائی ہوئی، تلواروں کی الغار تھی، سمجھیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بہت خطرناک لڑائی ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء امیر حمزہ اور دیگر صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس وقت کے، وہ تمام کے تمام شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کا یقین مانے بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا خسارہ یہ کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیارے چچا بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ جگہ ہے، یہاں شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر شہید ہونے کے بعد سے میں آپ کو دکھاؤں، وہاں اسی میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کو وہاں مدفون کر دیا جاتا ہے۔ میں لہٰذا آپ کو سامنے چل کر قریب سے میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں۔ چلیں اب نیچے روما پہاڑ سے ہم لوگ اترتے ہیں۔ فائنلی ہم روما پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں۔ اب آئیے میں اس جنگ کے میدان کو آپ کو قریب سے دکھاؤں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ پورا جنگ کا میدان تھا، سمجھیں اس وقت کیا حالت رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، سوچ کر کے بھی دل دہل جاتا ہے جب یقین میں جم کر لڑائی ہو رہی ہو۔ اس وقت صرف 700 مسلمان اور 3000 کفار کا لشکر، مسلمان اور کفار مشرکین، آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی، اور اس لڑائی میں وہ 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر شہید ہونے کے بعد سے انہیں اسی میدان میں، اسی جنگ میں، جو یہ گیڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ پورا میدان جنگ، انہیں یہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ جو سامنے دکھ رہا ہے آپ کو، جیسے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ اور موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر سامنے یہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہاں پر تمام صحابہ کرام کو مدفون کیا گیا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو ہم شکل تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تھے تو کافروں نے افواہ اٹھا دیا تھا، اللہ کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو مسلمان بڑے مایوس ہوئے تھے جو صحابہ کرام تھے۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو پھر ہمیں رہنے سے کیا فائدہ۔ پھر ان لوگوں نے اس طریقے سے لڑائی لڑی تھی، اور پھر مسلمانوں کا کافی خسارہ ہوا تھا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے۔ سامعین کرام، یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کو پیش کیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میرا چینل آپ کو ذرا بھی پسند آئے تو اسے ضرور لائک شیئر کریں، اور سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بڑی مہربانی۔ وعلیکم فی امان اللہ۔